اندر آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہسٹری آف پاکستان فرام 1947 ٹو 2020، یعنی آج ہم پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 1947 سے 2020 تک کی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک طویل لیکچر ہونے لگا ہے، اس لیے آپ نے جو ہے اسے کافی زیادہ جو ہے وہ فوکس کر کے سننا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ون سٹنگ کے اندر سے سنیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ سارے کے سارے ایونٹس جو ہیں وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہیں وہ آپ کو یاد رہیں کہ فرسٹ کون سا تھا، سیکنڈ کون سا تھا، تھرڈ، اس طرح سے جو ہے آپ کو پاکستان کی ہسٹری جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ سنگل جو ہے ان ٹاپکس کے اوپر، یہ جتنے بھی ٹاپکس ہیں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ پلے لسٹ کے اندر جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں سنگل ویڈیو بھی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں ان کو ہم بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ یہ جتنے بھی ایونٹس ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ایونٹس ہیں جو ایگزامز کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ یہ پولیٹیکل ایونٹس ہرگز نہیں کہ ہم پولیٹیکل ایونٹس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کنٹروورشل ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی ہسٹری ویسے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ کنٹروورشل رہی، تو اس کو ہم بہت زیادہ ڈیپتھ میں ڈسکس نہیں کریں گے۔ صرف ایجوکیشنل ایونٹس جو ہیں جب جو گورنمنٹ آتی رہی اور اس گورنمنٹ کی جو پالیسیز رہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کی جائے انٹروڈکشن میں، تو ہم اس میں دو پارٹس جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ پارٹ فرسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 1947 سے لے کے 1971 تک ہے، یعنی جب تک جو ہے وہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پاکستان کا حصہ رہا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان جو ہے اس ٹائم پہ تھے، تو اس تک کی ہسٹری۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے جو ہمارا پاکستان ہے، جسے آج کا ہم پاکستان کہتے ہیں، یا ویسٹ پاکستان جو صرف بچا 1971 کی وار کے بعد، تو اسے ہم جو ہے وہ ڈسکس کرتے چلے جائیں گے۔ اب جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ ایجوکیشنل ایونٹس ہیں، ہم پولیٹیکلی جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ کے اندر جو ہے اس طرح سے اس کو ڈسکس نہیں کریں گے کہ ایسی کنٹروورسی بنے گی جس میں جو ہے پھر کسی پارٹی کو یا ہم کسی بھی ایسے ایونٹ کو جو ہے جس میں آپ کہہ لیں کہ کوئی اس طرح کے کسی کے ایموشنز جو ہیں خاص کر کے ہرٹ ہوں، کیونکہ اگر میں بات کروں گا پیپلز پارٹی کے اگینسٹ میں تو پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ پھر اس کے اوپر اوبلیگیشن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر بات کرتا ہوں کسی اور پارٹی کے اوپر تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ اعتراض بن سکتا ہے، تو اس لیے ہم صرف ایجوکیشنل ایونٹس کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ اب اگر بات کریں سب سے پہلے ارلی ہسٹری آف پاکستان کی، تو سب سے پہلے اگر بات کی جائے تو پاکستان حاصل کیا گیا 1947 کے اندر، یعنی کہ 1947 میں جو ہے وہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا۔ کہاں سے جی؟ برٹش انڈیا سے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز، انڈیا سے حاصل نہیں کیا بلکہ برٹش انڈیا سے حاصل کیا۔ اور برٹش انڈیا جو ہے وہ برٹشرز جو ہیں انہوں نے کیا کیا جی، دو سیپریٹ اسٹیٹس بنائی، پاکستان اور انڈیا 1947 کے اندر، اور یہاں سے چلے گئے۔ اور یہ سارے کا سارا جو کولونیلزم کا دور تھا تقریباً 200 سالوں پر مشتمل، اس کا خاتمہ ہوا۔ اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان کو جو حاصل کیا گیا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل سٹرگل کے تھرو حاصل کیا گیا، وہ کسی فائٹ کے تھرو حاصل نہیں کیا گیا، یا جو جنگیں ہیں وہ نہیں لڑی گئی پاکستان کے لیے کہ بھئی ہم نے پاکستان کے لیے جنگیں لڑی، بلکہ ایک کانسٹیٹیوشنل فرنٹس کے اوپر قائد اعظم نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ہے وار لڑی، وہاں پہ اس کا مقدمہ لڑا اور ہم نے اسے حاصل کیا۔ یہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہے، کیونکہ نارملی جو آزادی ہے وہ حاصل ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں جی آزادی خون سے حاصل ہوتی ہے، جنگوں سے، لیکن یہاں پہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے وہ پاکستان کو آزادی دلائی قائد اعظم نے، تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اپنے آپ پہ ایک بہت بڑا ایونٹ رہا 19 سنچری کا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا جی قائد اعظم اور لیاقت علی خان جو ہے یہ دو لیڈرز ہمیں ملے پاکستان بننے کے بعد، جنہوں نے جو ہے وہ دل و جان سے جو ہے پاکستان کے لیے سرو کیا۔ 1948 میں قائد اعظم جو ہے ان کا انتقال ہو گیا، 1956 میں لیاقت علی خان جو ہے ان کو قتل کر دیا گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ جو ہے ہماری یہ جو لیڈرشپ تھی جو پاکستان بنانے میں پیش تھی، وہ یہاں پہ آ کے اس کو سٹاپ لگا اس جگہ پہ 1951 کے اندر۔ اب سب سے پہلا ایونٹ ہمارے پاس آتا ہے پاکستان بننے کے بعد، وہ ہے جس سروسز آف جناح یا جناح اگینسٹ ٹو پاکستان، کے پاکستان کے لیے جو قائد اعظم تھے ان کی سوچ کیا تھی، قائد اعظم کیسے پاکستان کو دیکھ رہے تھے، یا انہوں نے کیا کیا سروسز دی۔ تو سب سے پہلے دیکھیے اگر بات کی جائے بیفور پاکستان جو ہے، پاکستان بننے سے پہلے، تو سب سے پہلی بات ابھی میں جیسے کر چکا ہوں کہ قائد اعظم نے کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ ایک وار کے تھرو ایک پورے کا پورا سسٹم سیٹ کیا اور پاکستان کو آزادی دلائی۔ تو اس کا مطلب پاکستان بننے تک جو ہے وہ قائد اعظم نے بہت ہی اہم رول پلے کیا۔ لیکن اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو کیونکہ اب نئی اسٹیٹ تھی
اب نئی اسٹیٹ ہے, نئی ریاست ہے, تو اس میں بہت زیادہ جو ہے اس ٹائم پہ موٹیویشن بھی چاہیے, بہت زیادہ جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی یا ہر طرح سے جو ہے وہ انتظامی طور پر جو ہے ایک ایسا لیڈر چاہیے جو لیڈر جو ہے وہ قوم کو آگے لے کے جا سکے, کیونکہ حالات ایسے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے بدلی پھیلی ہوئی تھی. تو ایسے میں جب خاص کر کے مہاجرین جو ہیں 65 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مہاجرین یہاں پہ آئے, جب پاکستان میں ہجرت کر کے آئے, تو اس کے نتیجے کے طور پہ یہاں پہ تو اب دیکھیے اس کی اگزامپل یوں لیجئے کہ ایک گھر ہے, اس گھر میں 5 لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں, تو اوپر سے جب 50 لوگ مزید آتے ہیں یا 15 لوگ آ جاتے ہیں, 20 لوگ آ جاتے ہیں, تو پھر وہ گھر کیسے جو ہے اچانک سے چلے گا, وہ سارے کا سارا جو اس کا سسٹم ہے وہ فلاپ ہو جائے گا. تو اسی طرح سے جب اتنے زیادہ مہاجرین جو ہیں وہ آئے, تو ان کو سیٹ کرنے کے لیے یہاں پہ جگہ کا, اکنامکلی یا ہر طرح سے جو ہے بہت بڑے چیلنجز تھے. تو ایسے میں قائد اعظم نے جو ہے ان کو حوصلہ دیا لاہور آ کے اسپیچ کی کہ بھئی اب یہ پاکستان آپ کا ہے, آپ کو سیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور مل کے ہم نے اسے آگے لے کے چلنا ہے. اسی طرح سے قائد اعظم نے جو ہے وہ گورنمنٹ سروس جو ہے ان کو خاص کر کے جو ہے وہ یہ تاکید کی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ عوام کے خادم ہیں, تو آپ نے عوام کی خدمت کرنی ہے اور اپنے دروازے عوام کے لیے کھلے رکھنے ہیں. وہ کہ آج ہم دیکھتے ہیں بیوروکریسی جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے اس کا رویہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے, لیکن قائد اعظم کی جو اگر اسپیچ ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو انہوں نے یہی کہا کہ بھئی آپ عوام کے خادم ہیں, نہ کہ عوام کے سربراہ بن بیٹھے ہیں آپ. اچھا, اسی طرح سے پروویژنلزم جو ہے اگر اس کی بات کی جائے, نسلی اور لسانی تعصب کی, تو اس سے بعض نے کہا کہ بھئی اب آپ سندھی, بلوچی, پنجابی نہیں بلکہ آپ جو ہے وہ صرف پاکستانی ہیں. تو اگر آپ صرف پاکستانی ہیں تو آپ نے پاکستانی ہو کے ہی چلنا ہے, مل جل کے. اکانومی کے جو بیسک پرنسپلز تھے ان کو طے کیا گیا اور بتایا گیا کہ بھئی اکانومی جو ہے وہ ہماری اکانومی جو ہے وہ اسلامک پرنسپلز کے اوپر بیس کرے گی. اب آپ کو اس کو ذرا سمجھنا ہے, کیونکہ قائد اعظم نے کہا اس لیے اسلامک پرنسپلز کے اوپر بیس کرے گی کہ اگر ہم نے پاکستان حاصل کیا تو پاکستان ہم نے اس لیے حاصل کیا کہ یہاں پہ ایک جسٹ اکنامک سسٹم ہو, ایک ایسا سسٹم جس میں ہر ایک کو اپرچونٹیز مل سکے, امیر کو بھی, غریب کو بھی جو ہے وہ اسی طرح سے اپرچونٹیز ملیں. لیکن اگر وہ ویسٹرن سسٹم ہوگا اسی طرح سے, تو پھر تو وہ انڈیا کے اندر بھی موجود تھا, تو وہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکا مسلمانوں کو. اس لیے کہا اسلام کے اوپر جو ہے وہ بیس کرے گا. اور اسٹیٹ بینک جو ہے اس کا جو ہے وہ آغاز کیا گیا, اس کی انوگریشن کی 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے. اس کے بعد جی انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایڈوائز کی کہ بھئی آپ پاکستان کی جو اسٹرگل تھی اس میں تو آپ نے بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کیا, لیکن اب آپ کا کوئی بھی تعلق جو ہے وہ سیاست سے یا پولیٹکس سے نہیں ہے. اب آپ کا ایک ہی کام ہے اور وہ ہے اسٹڈی, کہ آپ نے سارے کا سارا جو فوکس ہے وہ اسٹڈی کے اوپر کرنا ہے اور اپنی پڑھائی کے اوپر توجہ دینی ہے. قائد اعظم کی اگر لیڈرشپ کی بات کی جائے تو قائد اعظم بہت زیادہ ہارڈ ورکنگ تھے, باوجود اس کے کہ 1940 میں جو ہے وہ بیمار ہوئے, انہیں ٹی بی تھی, باوجود اس کے انہوں نے اتنا زیادہ ہارڈ ورک کیا, اپنی بیماری کو چھپا کے رکھا, اپنے ڈاکٹر کو کہا کسی کو پتہ نہ چلنے دے. ایون بعد میں کہا بھی گیا کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ قائد اعظم اتنے بیمار ہیں تو ہم پاکستان کو تھوڑا اور ڈیلے کرتے پاکستان کی کریشن کو. ٹیم ورک جو ہے قائد اعظم نے کیا شاندار قسم کا, اور اسی طرح سے کمیونیکیشن جو ہے, کمیونیکیشن کے تھرو جو ہے وہ قائد اعظم نے ایک قسم کا یہ جو کانسٹیٹیوشنل وار لڑی پورے کے پورے جو ہے وہ اس سب کانٹیننٹ کے اندر جو ہے, تو اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول رہا قائد اعظم کا. اور قائد اعظم کا جو سلوگن ہے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, ٹھیک ہے جی, یہ اسی لیے رہا کیونکہ ہم جو ہیں بحیثیت پاکستانی جو ہے وہ آگے بڑھے, تو اسی پرنسپل کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھے. ہر آفس کے اندر آپ کو یہ لکھا ہوا ضرور دکھائی دے گا کہ بھائی ایمان, اتحاد اور تنظیم, بٹ انفارچونیٹلی وہاں پہ اس کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں ہو رہا. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں سیکنڈ ایونٹ کی, انیشیل پرابلمز آف پاکستان. کیا پاکستان بن گیا تو پاکستان کیا بن گیا تو پاکستان اچانک سے بنا, کیونکہ 1 سال سے بھی کم عرصے میں یہ فیصلہ ہوا کہ بھائی پاکستان جو ہے اس کو بنانا ہے. اب جب اتنے کم ٹائم میں یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان جو ہے یا ہندوستان کو تقسیم کرنا ہے, تو ایسے میں پھر وہاں پہ پرابلمز تو ہوں گے ہی ہوں گے, ہر طرح کے پرابلمز. ایک نئی اسٹیٹ ہے تو ایک نئی اسٹیٹ ہے تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں, تو اس کا مطلب چیلنجز تو ہوں گے. تو کون کون سے میجر چیلنجز تھے؟ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھے. ہمیں ایڈمنسٹریٹو میں کیا تھا, گورنمنٹ آفیشلز ہمارے پاس نہیں تھے, کیونکہ جب متحدہ ہندوستان تھا تو اس ٹائم پہ بھی جو گورنمنٹ سروس تھی اس میں ہندو جو ہے وہ میجورٹی کے اندر تھے, جبکہ مسلمان بہت ہی کم تعداد میں موجود تھے, کیونکہ مسلمان پڑھے لکھے بھی کم تھے اور اوپر سے گورنمنٹ سروسز کے اندر بھی بہت زیادہ کم تھے. اسی طرح سے گورنمنٹ بلڈنگز پاکستان کے پاس موجود نہیں تھی جہاں پہ پاکستان اپنا جو ہے وہ انتظام چلاتا. کراچی کو جو ہے وہ کیپٹل بنایا گیا سٹارٹ میں کہ بھئی کراچی جو ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ آفسز موجود ہیں تو اسی سے رن کیا جائے. ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کوئی بھی نہیں تھا. دیکھیے اب اگر اب بات کی جائے ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر کی, تو اگر یہ ایک ملک ہے تو ایک ملک کے اندر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ
صوبے, اس کے بعد ڈسٹرکٹس ہیں. تو اگر ڈسٹرکٹس ہیں تو ہر ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سینٹر سے جو ہے وہ رن کر رہا ہے. وہاں پہ جیسے ڈی سی او صاحب موجود ہیں ہمارے, اور وہ اس کو رن کرتے ہیں. ڈی پی او پولیس کے لیے جو ہے وہ موجود ہیں. پورے کا پورا ایک سٹرکچر ہے. تو وہاں پہ اس ٹائم پہ ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر ہی نہیں تھا ایک نئی اسٹیٹ کا. اس کے علاوہ سوشل پرابلمس تھے. سوشل پرابلمس میں جیسے کہا کہ مائگریشنز جو تھیں وہ تقریباً 65 لاکھ کے قریب جو ہے وہ مائگرینٹس پاکستان آئے. تو اتنی بڑی تعداد میں ایک اسٹیٹ میں جب دوسرے لوگ جو ہے مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں دوسرے ملک سے, تو ان کو ہینڈل کرنا بہت زیادہ مشکل کام تھا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا, اور خاص کر کے یہ اکانومی کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ برڈن تھا کہ اب ان کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کیا جائے. ہیلتھ اور میڈیکل کے جو ایشوز تھے وہ بہت زیادہ تھے, کیونکہ لوگ کیمپوں کے اندر رہ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آتے ہوئے یا یہ پورے کا پورا جو ٹریول تھا اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہوئے. تو ان کی جو لاشیں ہیں وہ ویسے ہی ریلوے اسٹیشنز کے اوپر, روڈوں کے اوپر, کیمپس کے اندر جو ہے وہ پڑی رہی اور وہیں گلی سڑتی رہی. تو اس سے کیا ہوا کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیکل کے یا ہیلتھ کے ایشوز بھی پیدا ہوئے. اور ایک نئی اسٹیٹ کے پاس جو ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ سسٹم نہیں, تو اب میڈیکل کے لیے جو ہے یہ ہیلتھ کے لیے کہاں سے فیسلٹیز جو ہے وہ پیدا کی جائیں گی. اس کے علاوہ پولیٹیکل پرابلمس بہت زیادہ تھے. پولیٹیکل پرابلمس میں سب سے پہلے پاکستان بنا تو کانسٹیٹیوشنل پرابلم تھا. اس ٹائم پہ جو ہے وہ 1935 کا جو انڈین ایکٹ تھا, اس انڈین ایکٹ کو جو ہے وہ لاگو کیا گیا کہ بھئی پاکستان کو جو ہے اس ٹائم پہ چلانے کے لیے پاکستان کیا دونوں نے ہی جو ہے وہ 1935 کے انڈین ایکٹ کو لاگو کیا. لیکن ایک کانسٹیٹیوشن تو بنانا تھا. اس کے بعد قائد اعظم کی ڈیتھ جو ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرائسس تھا. 11 سپٹمبر 1998 کو جو ہے وہ قائد اعظم کی وفات ہوئی, اور قائد اعظم کی وفات کے بعد وہ جو سارے کے سارے کام جو سپیڈ اپ کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے وہیں پہ رک گئے. واٹر کینال کا ہمارا پرابلم پیدا ہوا. 1 اپریل 1948 کو جو انڈیا تھا اس نے کیا کیا جی, ہمارے جو دریا آ رہے تھے ان کا پانی بند کر دیا. ان کا جب پانی بند کیا تو اب یہ وہ ٹائم تھا 1 اپریل کا کہ آگے فصل کی تیاری کا ٹائم تھا. تو ایسے میں جو ہے وہ پانی بند ہوا تو ہماری فصلوں کو شدید نقصان ہوا. اکانومی پہلے سے نہیں تھی, اس میں جو ہے بہت زیادہ پرابلمس پیدا ہوئے. پھر پاکستان جو ہے اس نے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ورلڈ بینک کے پاس چلا گیا. تو یو این نے جو ہے اس پرابلم کو سالو کیا, اور پھر انڈس ویسن ٹریٹی جو ہے 1960 کے اندر جو ہے یہ سائن ہوئی, اور اس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھائی جو تین دریا ہیں یہ آپس میں بانٹ لیے جائیں. بیاس, راوی اور ستلج جو ہے یہ انڈیا کو دے دیے گئے, اور چناب, جہلم اور انڈس ریور جو ہے یا دریائے سندھ جو ہے یہ پاکستان کو دے دیا گیا. یعنی 1960 میں اس کا فیصلہ ہوا. اس کے بعد سیکیورٹی پرابلمس تھے. سیکیورٹی پرابلمس کیونکہ انڈیا تو ویسے ہی نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک دن بھی چلے, تو اوبیسلی ہمیں جو ہے وہ سیکیورٹی پرابلمس بہت زیادہ تھے, اور خاص کر کے کشمیر کی وجہ سے بہت زیادہ سیکیورٹی پرابلمس پیدا ہوئے جب کشمیر کی وار سٹارٹ ہوئی. اکنامک پرابلمس کی بات کی جائے کہ اکانومی کے حوالے سے اب نئی اسٹیٹ ہے, تو اوبیسلی اب جب ہر چیز کی ڈسٹریبیوشن ہے تو ہمارے ایسٹس کی بھی ڈسٹریبیوشن ہے کہ جو پیسے تھے ان کو بھی تقسیم کرنا تھا دو ملکوں کے اندر کہ بھائی کس کو کتنے اور کس کو کتنے. تو پاکستان کے حصے میں جو ہے وہ 75 کروڑ روپے آئے. ٹھیک ہے, 75 کروڑ پاکستان کے حصے میں آئے, لیکن ابتدائی طور پہ پاکستان کو صرف 20 کروڑ روپے دیے گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ گاندھی جو تھے انہوں نے بھوک ہڑتال سٹارٹ کر دی انڈیا کے اندر, کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ پاکستان کو اگر ہم نے آزاد کر دیا تو وہاں پہ بھی اب غریب لوگ موجود ہیں, اگر آپ ان کو ان کا حصہ نہیں دیں گے تو وہاں پہ لوگوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی. تو اس طرح پھر جو ہے 50 کروڑ جو ہے وہ بعد میں ملے, اور ایون 5 کروڑ کا معنی یہ جاتا ہے کہ آج بھی جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہمارے پینڈنگ ہے. تو اب تو اس کی پرائز تو خیر 10 گنا بڑھ گئی ہے. تو اس طرح سے پھر یہی وجہ بھی بنی گاندھی کے مانتے ہیں گاندھی کے قتل ہونے کی, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے حق میں آواز اٹھائی تھی. اسی طرح سے ڈویژن آف ملٹری جو ہے اس کا بھی فیصلہ کیا گیا, اور فیلڈ مارشل آرچلنگ جو ہیں ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ جو ہے تقسیم کریں گے. قائد اعظم یہ نہیں چاہتے تھے, قائد اعظم ججز جو ہے وہ ان کو پہلے نہیں چاہتے تھے, لیکن پھر انہی کو ذمہ داری سونپی گئی کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کی ڈسٹریبیوشن کریں گے. لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے بہت تیزی سے کام کیا فیلڈ مارشل صاحب نے, تو انڈیا نے جو ہے وہ انہیں بھی چینج کروا دیا. انفراسٹرکچر بالکل نہیں تھا, یعنی روڈیں, سڑکیں, ٹیلی کمیونیکیشن کچھ بھی موجود نہیں تھا ایک نئی اسٹیٹ کے اندر. تو ایسے میں اس کے لیے جو ہے وہ ایک دوسرے کو لنک کرنا بھی, ایک شہر دوسرا شہر, وہ بھی بہت زیادہ مشکل تھا. پور انڈسٹریل سسٹم تھا. 21 یونٹس جو ہیں وہ ٹوٹل پاکستان کے حصے میں آئے. اس کی دو بڑے ریزنز تھے. ایک تو یہ تھا کہ پاکستان جو ہے یا خاص کر کے جو مسلمان ہیں ان کا جو رویہ رہا ہمیشہ سے, اب بھی آپ دیکھیے پیسے کے متعلق وہ ایسا رہا کہ بھئی پیسہ جو ہے وہ جہنم میں لے کے جاتا ہے. ایک خاص سوچ ہے مسلمانوں کی. اس لحاظ سے انہوں نے انڈسٹریز بنائی ہی نہیں, پیسہ بنایا ہی نہیں, اور جو بنایا تو وہ تھا بھی بہت کم, وہ بہت کم لوگ تھے, تو بہت کم یونٹس جو ہیں پاکستان کے حصے میں آئے. ٹھیک ہے. دوسرا
لیک آف اکانومسٹ، جیسا کہا ایجوکیشن میں پہلے ہی پیچھے تھے تو اکانومسٹ پھر کہاں سے آتے، تو وہ بھی بہت بڑا چیلنج تھا. بینکنگ سسٹم بالکل نہیں تھا ہمارے پاس. اسی طرح سے انٹرنیشنل ٹریڈ نہیں تھی، کیونکہ اب اسٹیٹ ہی نئی بن رہی ہے تو اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے وہ کہاں سے ہوگی. اور یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو کہ پہلے سے تقریباً 100 سال سے مسلمان فیس کر رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کو ان کے رائٹس تو مل ہی نہیں رہے تھے.